حکایات رومی، نصیب کا رزق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے یا نہ مانگے، تیرے نصیب کا رزق تیرے پاس دوڑا چلا آئے گا۔ حضور نبی کریم کا یہ ارشاد مبارک جب ایک عابد و زاہد شخص نے سنا تو اس نے سوچا کہ اس ارشاد مبارک کو آزمایا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے دور ایک سنسان بیابان میں چلا گیا، جہاں نہ پانی تھا نہ کھانے کی کوئی چیز۔ وہ ایک پہاڑی کے دامن میں تھوڑی سی جگہ بنا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا، یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح رزق عطا فرمائے گا۔ ابھی اسے وہاں لیٹے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک قافلہ راستہ بھول کر اس طرف آ نکلا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی دنیا سے بے خبر یہاں پڑا ہے۔ انہیں بہت حیرانگی ہوئی کہ اس بندے کو کسی جانور کا خوف بھی نہیں ہے، معلوم نہیں کہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ قافلے میں ایک آدمی نے آ کر اسے ہلایا جلایا، لیکن وہ جان بوجھ کر نہ اٹھا، بلکہ ہلکی سی جنبش تک بھی نہ کی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر قافلے والوں کو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ سمجھے کہ یہاں پر بہت دنوں سے بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے اور نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے کھانے کا انتظام کیا اور نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے منہ کو زور سے بند کر لیا۔ قافلے والے اسے کھانا کھلانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا ہے، اس لیے اسے بچانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ مر جائے گا۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح اسے کچھ کھلانا ہوگا۔ قافلے والوں میں ایک عقل مند شخص بھی موجود تھا۔ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ چھری کی مدد سے اس کا منہ کھول کر زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالے جائیں۔ عابد و زاہد شخص نے جب چھری کا سنا تو وہ ڈر گیا اور خوف کے مارے اپنا منہ کھول دیا۔ اب لوگوں نے اسے کھانا کھلانا شروع کیا اور اس وقت تک کھلاتے رہے جب تک نوالے اس کے حلق تک نہ پہنچ گئے۔ جب اس کا حلق بھر گیا اور کھانا اس کے حلق میں داخل ہو گیا، اس عابد و زاہد شخص نے اپنے دل سے کہا، اے دل، اگرچہ میں اپنے جسم کو بے جان کیے لیٹا ہوں، مگر حقیقت تو یہی ہے جو مجھ پر ظاہر ہو گئی کہ رزق کس طرح انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ دل نے جواب دیا، ہاں، میں نے یہ آزمائش فقط اس لیے کروائی کہ تو کبھی توکل سے منہ نہ موڑے۔ یاد رکھنا، لالچ و ہوس تو بالکل گدھا پن ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی اور مان گیا، ہر کسی کو اپنے نصیب کا رزق مل کر رہتا ہے۔